لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ قرآن میں فرمایا کہ ہم تمہارے درمیان یہ واقعات قرآن میں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سمرقند کا ایک بادشاہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑی حکومت دی تھی، اسے بڑی سلطنت دی تھی، اس کو حسن بھی دیا تھا، اس کو وجاہت بھی دی تھی، اس کو عزت بھی دی تھی، لیکن وہ دولت کے نشے میں اور سلطنت کے غرور اور گھمنڈ کے اندر گویا کہ وہ وقت کا فرعون بن گیا۔ نام کو تو وہ کلمہ پڑھتا تھا، نام کو تو وہ مسلمان تھا، نام کو تو وہ مسلمان کہلاتا تھا، لیکن وہ اس نے معاذ اللہ اپنی ہوا کو یعنی اپنے نفسانی خواہشات کو گویا کہ اپنا معبود بنا لیا تھا، اور اس کی طبیعت میں یہ تھا کہ وہ اپنے سپاہیوں کو، اپنے نمائندوں کو، اپنے چمچوں کو زمین کے اوپر جو اس کی سلطنت تھی وہ بکھیر کر کے رکھتا، اور اس کا حکم تھا کہ جہاں کہیں کوئی خوبصورت لڑکی نظر آئے اس کو اٹھا کر کے میرے محل میں لاؤ، اور ہر لڑکی کو وہ اپنے محل میں جب تک کہ ہوائے نفسانی پوری کرنی ہوتی، نفسانی خواہشات پوری کرنی ہوتی، وہ اس وقت تک اپنے پاس رکھتا، اور اس کے بعد پھر اٹھا کر کے اس کو زندان میں ڈال دیتا تھا۔ یعنی کہ اس کا معمول تھا، ایک دو نہیں، اس نے سینکڑوں لڑکیوں کو اسی طریقے سے زندان میں اور قید خانے میں ڈال رکھا تھا۔ اب سمرقند کے لوگ جب بھی ان کے یہاں بیٹیاں جوان ہوتی تو اس کے خوف سے، بادشاہ کے خوف سے اپنے تہہ خانوں میں چھپا کر کے رکھا کرتے تھے اپنی بیٹیوں کو۔ سمرقند میں ایک وقت ایسا بھی آیا، سمرقند میں ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ اسی سمرقند میں کبھی امام بخاری جیسے لوگ جو ہیں درس حدیث دیا کرتے تھے، اور حدیث کی محفل سجتی تھی تو ہزاروں لوگ وہاں حدیث کا درس حاصل کرنے آتے تھے۔ اور ایک وقت سمرقند میں ایسا بھی آیا، وقت کی اور حالات کی ستم ظریفیاں اور وقت کا پلٹا کھانا، کروٹیں بدلنا، کہ اسی سرزمین پر ایسا آوارہ عیاش اور اوباش بادشاہ بنام مسلم آیا کہ اس کے خوف سے لوگ اپنی بیٹیوں کو تہہ خانوں میں چھپا کر کے رکھتے تھے۔ لوگ جو چھپا کر رکھتے تھے وہ کامیاب ہوتے تھے، اور پھر بادشاہ کے گزرنے کا وقت آتا تو احتیاط کیا جاتا تھا، لیکن ایسا ہوا اب وہ نفس پرست، اس لیے کہ جس کے اندر گناہ کا جذبہ جڑ پکڑ جائے پھر وہ مذہب کو، مسلک کو، عزت کو، دین کو، دھرم کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیتا ہے۔ وہ بھیس بدل کر اس نے گھومنا شروع کیا۔ سمرقند کے بادشاہ نے بھیس بدل کر، فقیروں کی طرح کپڑے پہن کر اس نے گلیوں میں گھومنا شروع کیا، تاکہ لوگ میرے خوف سے کہ بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے، بادشاہ کے نمائندے گزر رہے ہیں تو تہہ خانوں میں لڑکیاں چھپا کر کے رکھتے ہیں، جب میں اکیلا بھیس بدل کر کے پھروں گا تو لوگ اپنی لڑکیاں تو نہ چھپا سکیں گے۔ ایک ایسی ہی شام تھی کہ بادشاہ فقیروں کے لباس میں، بادشاہ منگتوں کے لباس میں بھیس بدل کر کے ایک گلی سے گزر رہا تھا، اور ایک لڑکی جو ہے اس وقت اپنے دروازے کی کواڑ کو بند کر رہی تھی، دروازے کی زنجیر کو لگا رہی تھی، اور وہ لڑکی کیا تھی؟ اللہ اکبر! اس کے حسن کے مطابق اگر بیان کرنے کے لیے کسی کا دل چاہے تو وہ رئیس القلم علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کے جملوں میں اس کو یوں کہہ سکتا تھا، وہ ایسی محجبین تھی، ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کا چاند زمین پہ اتر آیا ہو، اس کے چہرے کی خوبصورتی ایسی تھی جیسے کسی نے چاندی کا گازا اس کے چہرے پہ مل دیا ہو، ایسی حسین و جمیل، یوں لگتا تھا کہ جیسے حسن کی ملکہ ابھی ابھی زمین پر اس نے قدم رنجانی کی ہے، ایسی خوبصورت۔ بادشاہ نے جیسے اس لڑکی کو دیکھا پاگل ہو گیا، اس کے دل پر بجلی سی گری، اور اس نے اس گھر کا نشان لگایا، اور گھر کا نشان لگا کر کے اس نے پھر ایک مرتبہ اس لڑکی کو اسی نگاہ سے دیکھا، اور پھر وہ وہاں سے چل دیا۔ جب وہ اپنے محل میں داخل ہوا، اس کا وزیر اور اس کے جو مخصوص چمچے تھے تو ان لوگوں نے جو ہے اس سے کہا، کیا ہوا بادشاہ سلامت، جہاں پناہ عالم پناہ، معاملہ کیا ہے؟ تو کہا، حیرت ہے،
ہمارے شہر کے اندر سمرقند میں ایسی ماجبین رہتی ہے، ایسی خوبصورت کہ میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ میں نے اس لڑکی کو کیا دیکھا، میرے دل کا عالم زیر و زبر ہو گیا۔ وہ حسن کی ملکہ تو میرے حرم سرائے میں ہونا چاہیے، لیکن وہ کسی کے گھر کے اندر ہے۔ ایک کام کرو، جتنی جلدی ہو سکے مجھے راحت پہنچاؤ، مجھے آرام پہنچاؤ، اور وہ لڑکی کو میرے حرم میں داخل کرنے کی کوشش کرو۔ بات یہ ہوتی ہے جب کسی کے پاس طاقت آ جائے، اقتدار آ جائے، مال آ جائے، تو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی فرما برداری ہے یا اللہ کی نافرمانی ہے۔ لوگ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کرنے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بادشاہوں کی چاپلوسیاں ہوتی ہے، سیاستدانوں کی چاپلوسیاں ہوتی ہے، مالداروں کی چاپلوسیاں ہوتی ہے۔ ایک جملہ یاد رکھنا، کسی مرد درویش، کسی مرد قلندر نے جملہ کہا تھا، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو کبھی ناراض نہ کرنا، اس لیے کہ خالق جس سے ناراض ہوتا ہے مخلوق اس سے کبھی راضی نہیں ہوتی۔ اس لیے مخلوق کو راضی کرنے والے اور خالق کو ناراض کرنے والے، ان کا حال یہ ہے وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ جب اس کے وزیر کو پتہ چلا کہ بادشاہ کو کوئی لڑکی پسند آ گئی، نشان لگا دیا گیا، تو وزیر نے کہا جہاں پناہ ہم تو آپ کے لیے ایک لڑکی کیا ہے، یہ مہجبین کیا ہے، یہ خوبصورت لڑکی کیا ہے، ہم تو آسمان کے تارے بھی اگر آپ توڑ کر لانے کا حکم دیں تو آپ کے قدموں کی راہ گزر بنا دیں آسمان کے تاروں کو۔ چاپلوسیوں کی اس نے حد کی اور اس نے کہا آپ بتائیں تو صحیح کہ آخر وہ مہجبین ہے کس پردے میں چھپی ہوئی۔ اس نے بتایا فلاں فلاں مقام پر، فلاں فلاں علاقے میں نے اس کو گھر کا دروازہ بند کرتے دیکھا ہے۔ بس اتنا ہی تھا۔ ایسے میں جو ہے وہ بادشاہ کے کارندے اس کے دروازے پر پہنچے، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ دستک ہونی تھی، دروازہ کھلا۔ ایک بوڑھا آدمی دروازہ کھولتا ہے اور اس کے بعد بادشاہ کے سپاہی کہتے ہیں ابھی اسی وقت آپ کو بادشاہ نے طلب کیا ہے اپنے محل میں اور اپنے دربار میں۔ اس کا پورا وجود کانپا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم چلو، میں ابھی آیا۔ بادشاہ کا حکم تھا، بادشاہت تھی، بلایا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازہ بند کر کے اندر کی طرف آیا، چہرے کا رنگ فق ہو چکا تھا، چہرے کا رنگ اتر چکا تھا۔ خوبصورت سی مہجبین بھتیجی نے اپنے چچا سے پوچھا چچا آپ کا رنگ فق کیوں ہو گیا ہے، آپ کا رنگ کیوں اڑ گیا ہے؟ کہا بیٹی اس وقت بادشاہ نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا ہے۔ اس نے کہا ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ بادشاہوں کا طلب کرنا شر سے خالی نہیں ہوتا، لیکن چچا آپ اللہ اس کے رسول پہ بھروسہ کریں، جائیں اللہ خیر کا معاملہ کرے گا، میں آنے تک آپ کا انتظار کروں گی۔ اور بہادر جرأت مند بھتیجی نے دروازے تک اپنے چچا کو پہنچایا اور کہا اپنا خیال کرنا اور آپ جو ہے وہ بہت ہوشمندی کے ساتھ ہر سوال کا جواب دینا، میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ بوڑھا جیسے ہی محل میں داخل ہوا، کیا دیکھا؟ استقبال کے لیے لوگ قطار لگا کر کے کھڑے تھے۔ عجیب حال تھا، ایک غریب آدمی، ایک گمنام آدمی، اور اس کے لیے اتنا اعزاز، اتنا اکرام، اس طریقے سے خسروانہ انداز۔ اور پھر جیسے ہی وہ بوڑھا اندر داخل ہوا، اس کو ایک سونے کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ حیرت میں وہ ڈوبا جا رہا تھا کہ میں گمنام سا انسان ہوں، سمرقند میرا وطن نہیں، میں خراسان کا رہنے والا ہوں، سمرقند میں مجھے کوئی پہچانتا نہیں، بڑھاپے کی وجہ سے کوئی کاروبار کر نہیں سکتا، اس لیے میں غربت اور گمنامی کی زندگی میں جی رہا ہوں، میرے ساتھ یہ انداز کیوں ہو رہا ہے؟ بہرحال حیرت و استجاب میں وہ ڈوبتا ہی جا رہا تھا کہ ایسے میں وزیر کی زبان کو جنبش ہوتی ہے اور وزیر کہتا ہے کہ آپ کا تقدیر کا ستارہ اوج ثریا پر ہے، آپ کے تقدیر کا ستارہ بہت بلند ہے، اور بادشاہ سلامت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی بھتیجی کو سمرقند کی ملکہ بنایا جائے۔ آپ کی یہ خوبصورت بھتیجی کسی غریب کے جھوپڑے میں رہنے کی بجائے یہ سمرقند کے بادشاہ کے محل کی زینت بنے گی اور وہ یہاں رہے گی۔ جیسی بوڑھے نے یہ سنا، سننے کے بعد اس کے کلیجے پہ بجلی گری، اس لیے کہ شریف لوگ محل نہیں دیکھا کرتے، بیٹیوں کے لیے شریف رشتے دیکھا کرتے ہیں۔ اس کے کلیجے پہ بجلی کا گرنا تھا، ہونٹ کانپ گئے، آواز رندھیا گئی، آواز حلق میں پھنس گئی، اور ہمت
करते हुए, अपने पूरे वजूद को संभालते हुए उस बूढ़े ने कहा, बादशाह सलामत, आपके जो इनामात एहसानात हम जैसे गरीबों के साथ है, इस बोझ तले हमारी गर्दन हमेशा झुकी रहेगी। आपने हमें इस काबिल समझा, ये हमारे लिए एजाज़ की बात है, फ़ख्र की बात है। लेकिन मेरा फैसला ये है, क्योंकि इस्लाम ने हक दिया है, कौन अपनी बेटी किसके साथ दे और किसके साथ न दे, ये हक हर वली को है, हर वली को है। इसलिए मैं ये फैसला करता हूँ कि मैं अपनी भतीजी का रिश्ता आपके साथ नहीं कर सकता। इतना सुनना था कि वजीर की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। कहते हैं कि चाय से ज्यादा प्यालियां गर्म होती है, उसकी आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। बादशाह के माथे पे शिकन आ गया और फिर वजीर ने कहा, अगर सीधे से अपनी भतीजी को दुल्हन बनाकर समरकंद के महल में न भेजोगे तो हम फिर उसको उठा करके लाएंगे और फिर रातों रात हम बादशाह के हरम में दाखिल कर लेंगे। हालात की नज़ाकत को सामने रखते हुए बूढ़े ने कहा, वजीर, मैंने जो कुछ कहा वो मेरे ज़मीर की आवाज़ थी, लेकिन अगर आप लोग बज़िद हैं तो फिर मैं अपनी भतीजी को दुल्हन बनाने के लिए तैयार हूँ और बादशाह के निकाह में देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगवा न किया जाए, इज्जत से मेरे घर से मेरी भतीजी की डोली उठेगी। ये कहकर वो उठ करके निकल आया। वज़ीर का गुस्सा ठंडा हो गया, बादशाह के माथे का शिकन ख़त्म हो गया। जैसे ही घर आया, अब हालात ऐसे थे, यूं लगता था जैसे उस बूढ़े के वजूद से किसी ने मुकम्मल खून निचोड़ लिया हो। भतीजी ने चचा के कदमों की आहट सुनी और आहट सुनने के बाद फौरन दरवाज़ा खोल दिया। चचा को आते देखा। चचा, क्या बात थी? उन्होंने पूरी दास्तान कह सुनाई। भतीजी ने कहा, चचा, आप अगर वादा कर चुके हैं तो मैं आपकी खुशी के लिए जिंदा दरगोर होने के लिए तैयार हूँ। एक बादशाह से शादी की क्या बात है? और फिर उसके बाद उसने कहा, आप मदीने के ताजदार को याद करें, अल्लाह से मदद तलब करें और मेरे लिए फौरी तौर पर जो मोहलत उन्होंने दी है उसके मुताबिक निकाह और शादी का इंतज़ाम करें। शादी की तैयारियां ज़ोरों पर थी। शादी होने का दिन आया और फिर उसके बाद पूरा समरकंद सज गया। पालकी में दुल्हन को सवार कर दिया गया। पालकी क्या उठ रही थी, ऐसा लगता था जैसे जिंदा बेटी का जनाजा उठ रहा हो और हालत गैर थी। लेकिन चलते चलते उस बच्ची ने अपने चचा से कहा था, चचा, इंतज़ार करना, इसलिए कि मेरा अल्लाह अदल वाला है, वो हमें बहुत जल्दी मिलाएगा। जुल्म का अंजाम बहुत दिन तक के जो है वो जुल्म अपने इंतहा को पहुंचता है और उसके बाद फिर वो ख़त्म हो जाता है। इतने पुरअज़्म लहजे में वो बेटी अपने चचा से बात कर रही थी। बिलाखिर डोली वहाँ पहुँच गई। डोली का पहुँचना था, फिर बादशाह सरमस्तियों में मसरूफ़ हो गया और फिर हालात ये थे, ऐसा लगता था कि जैसे अल्लाह अकबर, इतनी खूबसूरत वो महजबीन थी। शादी की पहली रात में जब हुजरे अरूसी के अंदर उस खातून को, उस नौखेज़ लड़की को, दोशीज़ा को पेश किया गया, बादशाह ने अपना कीमती ताज उतार के उसके सर पे रखा। ऐसा लगता था कि जैसे बादशाह के महल में कोई चांद उतर आया हो। यूं लगता था जैसे लाला के फूल ने अभी किसी तालाब के अंदर जो है वो खिलने का इरादा किया हो, या यूं लगता था जैसे चांदनी रात के अंदर अल्लाह अकबर कोई गुलाब खिलाया हो। ये कैफियत थी। एक अजीब हुस्न का मामला था, एक अजीब खूबसूरती का मामला था। बादशाह ने उसको दुल्हन बना करके रखा। बड़ी सरमस्तियाँ की, बड़े ऐश किए, बड़ी अय्याशियाँ की। वो लड़की खुश तो न थी, इसलिए कि उसकी खुशी से वो शादी नहीं हुई थी, उसकी खुशी से वो निकाह नहीं हुआ था। वो रोज़ाना रातों को रोती थी, फरियाद करती थी। वजह ये थी कि वो अपने इल्म व यकीन के एतबार से एक बाप की यतीम बेटी थी। माँ भी इंतकाल कर चुकी थी और उसके इल्म व यकीन के एतबार से उसका बाप भी इंतकाल कर चुका था। और फिर वो चचा के साथ समरकंद में रहती थी और वो रोज़ाना रो रो करके रातों को दुआएं करती थी, अल्लाह निजात की कोई राहें पैदा फरमा, अल्लाह निजात का कोई इंतज़ाम फरमा। ऐसे में 6 महीने गुजरने को आए थे। 6 महीने गुजरने लगे थे। बादशाह का हाल ये था कि एक लम्हा भी उसके बगैर नहीं रहता, हर वक्त उसे साथ रखता।
तख्त पे साथ बिठाता, उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम करता। हालांकि वो कोई ख्वाहिश करती भी न थी, इसलिए कि वो बुझी बुझी रहती थी, लेकिन बादशाह का हाल ऐसे था जैसे भौरा कलियों के बगैर नहीं रहता, जैसे तितलियां बागों के बगैर नहीं रहती, जैसे फूल के बगैर खुशबू का तसव्वुर नहीं होता, जैसे मछली को पानी के बगैर नहीं रखा जा सकता था। यही हाल बादशाह का था। मिसाल दी जाती थी, बादशाह कितना बीवी से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, लेकिन जैसे ही 6 महीने आए, अब वो मोहब्बतें, वो सरमस्तियाँ, वो मोहब्बतों की अंगड़ाइयाँ, वो मोहब्बतों का बागपन धीरे धीरे रुखसत होने लगा। ऐसा लगा जैसे चांदनी रातें जो है वो अल्लाह अकबर गहनाती जा रही है। ऐसा लगता था जैसे सूरज की किरणों को किसी ने गहन की तरफ मोड़ दिया है। ऐसा लगता था जैसे गुलिस्तां की बहारों को किसी ने खिज़ां की तरफ मोड़ दिया है। अब न वो मोहब्बत है, न वो प्यार है, न वो उल्फत है। एक दिन बात सामने आई, आज बादशाह कुछ दिन के लिए शिकार के लिए रवाना होंगे। ऐसे में एक कनीज़ आती है और आने के बाद उस 6 महीने की नई नवेली दुल्हन के सामने एक बात रखती है। बीबी जी, मैं देखती हूँ कि आप रातों को इबादत करती है, आप तहज्जुद पढ़ती है, आप दुआएं मांगती है, रोते रोते आपके आंसू पोंछते पोंछते आपका आंचल भीग जाता है। आपके तकवा, आपकी परहेजगारी और आपकी खुदा रसीदी की बुनियाद पर पूरा महल आपका मोतक़िद हो गया है। एक आपके एतक़ाद की बुनियाद पर मैं महल का एक राज सरबस्ता आप पर खोलना चाहती हूँ। मैं बादशाह की बड़ी चहीती कनीज़ हूँ और ये बात महल में मेरे सिवा किसी को नहीं पता है। आप जानती हैं कि आपसे पहले भी बादशाह की बीबियाँ हुई है, लेकिन उनका अंजाम क्या हुआ आपको पता है? जब भी बादशाह का दिल भर जाता है तो वो उनको जिंदान में डाल देता है। एक तहखाना है, जिंदान है, कैद खाना है, वहाँ पर उनको डाल दिया जाता है। उसके बाद कभी वो बाहर नहीं आती। फिर उसके बाद किसी नई लड़की का इंतज़ाम होता है। मगर चूंकि आप बहुत मुत्तकी है, परहेजगार है, पारसा है, मेरा दिल चाहता है कि आप एक मर्तबा जिंदान की सैर करें, आप उस कैद खाने की सैर करें। और चूंकि जिंदान में मेरा आना जाना है, कैद खाने में मेरा आना जाना है, तो वहाँ एक लड़की है जो आपकी हमशक्ल है, और उसने जब से सुना है कि आप आई हैं इस महल के अंदर, तो वो आपको याद करती है, आपके लिए रोती है, आपके लिए आओ फुगा करती है। पता नहीं कैसे उसको पता चला और उससे आपका रिश्ता क्या है। बीबी, आप जिंदान की सैर करना पसंद करेगी? उसने कहा, अगर मैं किसी के दुख का मदावा कर सकूं तो इंसान के दुखों में काम आना, इससे बढ़कर क्या इबादत हो सकती है। मैं बिल्कुल जिंदान की सैर के लिए तैयार हूँ। उसने कहा, बादशाह सलामत, आलम पना शिकार के लिए जाने वाले हैं, इसका फ़ायदा उठाकर मैं निस्फ शब के बाद आपको जिंदान की सैर कराने के लिए ले जाऊंगी। और उसके बाद उसकी बातों में वो आ गई, उसका दिल उस तरफ खिंचने लगा, उसके दिल से खौफ उठने लगी कि इतनी सारी लड़कियां, इतनी सारी औरतें एक जिंदान में बेकसूर कैद हैं, तहखाने के अंदर बंद है, उनके साथ ये जुल्म है कि मैं उनको छुड़ा सकती हूँ, मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ। उसको ये ज़ोम था, उसको ये ख्याल था कि बादशाह मेरी बात न काटेगा, न टालेगा, हो सकता है मैं किसी का मदावा कर सकूँ। लेकिन शायद वो बेचारी नहीं जानती थी, हवस परस्त लोग किसी के नहीं होते, हवस परस्त लोग किसी के साथ वफा नहीं कर सकते। वो मोहब्बत के जाल में तो बहुतों को फांसते हैं, लेकिन उनके पास असलन मोहब्बत नहीं होती, प्यार नहीं होता। बिलाखिर लोग जो सीधे होते हैं, मोमिन होते हैं, ईमान वाले होते हैं, मुत्तकी होते हैं, उनकी तबीयत में सादगी फितरतन मौजूद होती है। वो लड़की, वो नई नवेली दुल्हन जिंदान की सैर के लिए तैयार हो गई। रात का इंतज़ार होने लगा। इसने तहज्जुद की नमाज अदा की और कनीज़ का इंतज़ार करने लगी। कनीज़ आई और चुपके से हाथ में मशअल लिया और जिंदान की सैर के लिए रवाना हो गई। जैसे ही टेढ़े तिरछे रास्तों से और अंधेरे रास्तों से जिंदान के जीने अंदर तहखाने की तरफ वो उतरने लगी, चलते चलते एक मकाम आया। कनीज़ ने कहा, बीबी, यहाँ पर पहरेदार खड़े हैं और वो मर्द हैं, मुझे ऐसा लगता है कि किसी नामहरम की नज़र आपके चेहरे पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर उनकी नज़र पड़ गई, यह आपके तकवे के ख़िलाफ़ होगा। आप नकाब डाल लें और आप मेरे कंधे पे हाथ रखें और फिर मेरे साथ चलें। मैं आपको जिंदान के अंदर पहुंचाने के बाद, और जब वो गुजर जाएंगे सिपाही,
تو میں چونکہ آتی جاتی ہوں، کنیز ہوں، میرے لیے پردے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن آپ ملکہ ہیں اس پوری سلطنت کی اور حکومت کی، اور بڑی متقیہ اور پرہیزگار بھی ہیں آپ، اس لیے آپ کو ایسا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اس نے چہرے پر نقاب کیا ڈالا، آنکھوں پر بھی گویا کہ پردہ ڈال دیا، کنیز کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کے سہارے سے وہ چلنے لگی۔ خدا معلوم وہ کہاں جا رہے تھے، کسے پتا تھا کہ وہ کس طرف سفر کر رہے تھے۔ بالآخر ایک دستک ہوئی اور اس کے بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اور پھر اس کے بعد اس نے زندان کے اندر قدم رکھا۔ قدم رکھنے کے بعد کہا بی بی اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دے۔ اس نے چہرے سے نقاب ہٹایا، اندھیرا تھا، تاریکی تھی، مشعل جل رہی تھی، دور دور ایک ایک کمرے تھے، اور ایک لمبا سلسلہ تہ در تہ بنا ہوا تھا دریوں کے اعتبار سے۔ ایسے عالم کے اندر جیسی وہ اندر کی طرف داخل ہوئی، اندر کی طرف داخل ہونے کے بعد وہاں پر عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، مغموم سوگواری کے عالم میں، رو رہی تھی، بلبلا رہی تھی، سسکیاں لے رہی تھی، کچھ اپنے انداز میں تھی، کیونکہ وہ قید خانہ تھا۔ اللہ کسی کو قید خانہ نہ دکھائے، اللہ کسی کو زندان نہ دکھائے۔ جیسے اس نے قدم رکھا، ایک ادھیڑ عمر کی عورت اٹھ کر کے کھڑی ہوئی، اس کے ساتھ دوسری عورتیں بھی جو بہت ساری اس زندان کے اندر موجود تھی، وہ سب کے سب اٹھ کر کے کھڑی ہوئی، اور کھڑی ہونے کے بعد انہوں نے کہا آپ کو محل میں آئے ہوئے کیا 6 مہینے ہو گئے؟ آپ کو محل میں آئے ہوئے 6 مہینے ہو گئے؟ تو اس ادھیڑ عمر کی عورت سے ملکہ نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ مجھے محل میں آئے 6 مہینے ہو گئے؟ کہا کہ جب کسی کو محل میں آئے 6 مہینے ہو جاتے ہیں تو اس وقت اس کو اس زندان میں لا کر کے ڈال دیا جاتا ہے۔ اس نے کہا مگر میں تو ملکہ ہوں، اور میں زندان کی سیر کے لیے آئی ہوں، اور میں تمہاری مدد کے لیے آئی ہوں، میں تمہاری بپتا سننے کے لیے آئی ہوں، میں تمہارے حالات جاننے کے لیے آئی ہوں، تاکہ میں تمہاری مدد کا انتظام کر سکوں۔ مجھے یہاں ایک کنیز نے لائی ہے، وہ میرے تقویٰ پر، میری پرہیزگاری پر بڑی عقیدت مند ہو گئی تھی۔ کہا وہ حرافہ، وہ ظالم سب کے ساتھ ایسے ہی کرتی ہے، اور سب کو اسی طرح ورگلا کے لاتی ہے، اور جیسے ہی وہ خاتون زندان میں قدم رکھتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ بس جیسے یہ سنا کہ وہ غائب ہو جاتی ہے، اس نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا، زندان کا دروازہ بند ہو چکا تھا، اور وہ کنیز بھی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ انجام کی پرواہ کرتے ہوئے اس کی تو چیخ نکل گئی، اور اس نے سوچا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، ملکہ بنا کر میرے ساتھ یہ ہوا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا۔ اس نے چیخ ماری، زمین پہ گری، بے ہوش ہو گئی، اس کو ہوش نہ رہا، بے ہوش ہو گئی۔ زندان کی قیدی عورتوں نے اس کے چہرے پہ پانی چھڑکا، پانی چھڑکنے کے بعد اس سے کہا ملکہ بی بی جان نہ کھپاؤ، اب تمہارا مقدر یہی زندان ہے، تم سے پہلے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی تھا، دیکھو ہمارا حسن، ہماری خوبصورتی، ہماری رعنائیاں نچوڑ لی گئی اور لا کر کے زندان میں رکھ دیا گیا۔ آپ کو 6 مہینے ہو گئے، آپ کو بھی زندان تک پہنچا دیا گیا، اور اب کسی دوسری کا انتظام کیا جا چکا ہوگا۔ ہوس پرست بادشاہ اور نفس پرست بادشاہ کا معمول یہی ہے کہ وہ 6 مہینے سے زیادہ کسی کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ بی بی دکھ نہ کرو، غم نہ کرو، اسی زندان میں اب ہمارے ساتھ تم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ سب اپنے اپنے حالات شیئر کر رہے تھے، بتا رہے تھے۔ ایسے میں پھر اسی ادھیڑ عمر کی خاتون نے کہا بی بی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو زندان کی سیر کرا کے لاؤں، یہاں کتنی خواتین ہیں ان کے حالات آپ کو بتاؤں، اب آپ میرے ساتھ زندان کی سیر کریں، اگر آپ چلیں گی ملیں گی لوگوں سے، خواتین سے، ان لڑکیوں سے، دیکھنا ان کا حسن کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے، اور پھر ان کے حالات سننا کس طریقے سے ان کو یہاں لایا گیا ہے۔ اس نے کہا اگر آپ میرے ساتھ چلیں گی تو آپ کا دل بھی بہل جائے گا، اور اب رہنا تو ہمیں یہی ہے، دل بہلانے کی کوشش کرو۔ اس نے سوچا، ملکہ نے سوچا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ چلتے چلتے کبھی اس سے ملے، کبھی اس سے ملے، کبھی اس سے ملے، آگے بڑھے، جو آخری کمرہ تھا اس کمرے کے اندر کسی کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، اور ادھر ملکہ کا دل کھچ رہا تھا، کوئی رو رہا تھا، فریاد کرنے والا فریاد کر رہا تھا، اور سسکیوں کی آواز تھی، دل ادھر کھچ رہا تھا۔ ایسے میں ملکہ نے کہا ادھر یہ کون ہے؟ ایسا لگتا ہے یہ کوئی اللہ والی ہے، اس کی طرف میرا دل مائل ہوتا ہے، اس کی طرف میرا دل کھنچتا ہے، کیا کچھ دیر میں یہاں رک سکتی ہوں؟
अधेड़ उम्र की औरत ने कहा, जिंदान तो हमारे ही लिए है, आप जितना चाहें यहाँ रुक सकती है। और उसके आंसू जब थमे, उस लड़की ने जब सजदे से सर उठाया, आंखें चार हुई, दोनों की आंखें चार हुई, और जैसे ही एक दूसरे को देखा, ऐसे में फौरी तौर पर मलका ने पुकारा, गजाला तुम, गजाला तुम। ये जुमले सुनने के बाद उसने कहा, बड़ी आपा तुम यहाँ कैसे? और दोनों एक दूसरे को लिपट करके जार जार रोने लगी, बहुत रोई। जज्बात का तलातुम क्या होता है ये तो वही जानता है जो इस राह से गुजरा हो, जिनको कभी किसी की जुदाई के बाद शरफ़े लिका का मामला पेश ना आया हो, वो जज्बात के तलातुम को क्या जाने। जज्बात के तलातुम पूछना है तो कोई जनाब यूसुफ और याकूब से पूछे। जज्बात के तलातुम अगर किसी को पूछना है तो कोई पूछे तो सही इमाम ज़ैनुल आबिदीन से। जज्बात के तलातुम किसी को पूछना है तो कोई मदीने में छूट जाने वाली सुगरा से पूछे। जज्बात के तलातुम अगर किसी को पूछना हो तो सैयदा ज़ैनब पाक से पूछे, जब वो ताराज काफले की क़यादत करते हुए मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ला रही थी। जज्बात का तलातुम अलग होता है, कायनात उसकी तर्जमानी नहीं कर सकती। कायनात की किसी लुगत के अंदर ऐसे अल्फाज पैदा नहीं हुए जो जज्बात के तलातुम का तस्करा कर सके। बहरहाल अलमुख्तसर ये कि जब दोनों के जज्बात थमे, अधेड़ उम्र की औरत ये मंजर देख रही थी, और मंजर देखने के बाद उसने फौरी तौर पर, फितरी तौर पर एक सवाल किया, मलका आखिर ये बताएं आपने इसको कैसे पहचाना कि ये गजाला है? गजाला को आपने कैसे पहचाना, और आप इसकी बड़ी आपा कैसे हैं? ये क्या मामला है? उस वक्त उस मलका ने कहा, अगर मेरी दुख की कहानी सुनना है तो फिर सुनो। बात यह है कि हम लोग समरकंद के रहने वाले नहीं हैं, बल्कि हम लोग खुरासान के करीब एक देहात के रहने वाले हैं। मेरे बाप बहुत बड़े सौदागर हैं, बल्कि सौदागर थे, बहुत बड़े सौदागर, और बड़े सौदागर होने के साथ साथ वो बहुत बड़े आशिक़ रसूल भी थे। हम उनकी सिर्फ दो ही बेटियां थी, उनकी सिर्फ दो बेटियां थी, गजाला और मैं। और मेरे बाप का हाल ये था कि अक्सर रात का आखिरी पहर उनका सिसकियों में गुजरता था। रात का वक्त वो मुसल्ले पर गुजारते थे। इश्क़ रसूल, इश्क़ अहले बैत हमने अपने माँ बाप से सीखा। मेरे बाप का हाल ये था कि जब इशा की नमाज के बाद वो मुझसे और गजाला से कहते कि कसीदा बुर्दा पढ़ो, हम कसीदा बुर्दा का पहला मिसरा छेड़ते और उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते, और वो सिसकियां ले लेकर ऐसे रोते, हमें यूं लगता कि जैसे दश्तो जबल की सारी जो है वो दूरियां ख़त्म हो चुकी है, मुसाफतें ख़त्म हो चुकी है, और हम मदीने की सुनहरी जालियों के सामने खड़े हैं। और जब हम दोनों बहनें मिलकर कसीदा बुर्दा पढ़ लेती और हमारे बाप की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती, कसीदे के इख्तिताम पर मेरे वालिद खड़े हो जाते और मदीने मुनव्वरा की तरफ रुख करके दुरूद व सलाम पढ़ते। वो अजीब सा मंजर होता। हमारे घर में इश्क़ रसूल का ये माहौल था। जाहिर सी बात है बड़े ताजिर भी थे। माँ के हवाले से तो हम दोनों बहनें बचपन ही में यतीम हो गए थे, लेकिन बाप की शफ़क़तें, बाप का प्यार, बाप की तरबियतें, बाप ने इश्क़ रसूल और इश्क़ अहले बैत में हमें ऐसा रंग दिया था कि अब हमारी तबीयत भी बाप की तरह ढल गई थी। ऐसे में मेरे वालिद का एक ख्वाब था कि अल्लाह ने माल और दौलत दिया है, मैं खुरासान से सफ़र करके हज के लिए रवाना हो जाऊंगा। हज के बाद रोज़े रसूल की हाज़िरी के लिए जाऊंगा और दिल की तमन्ना, दिल की कलियां जो मुरझाई हुई है वो खिल जाएगी। मेरे वालिद के हज को जाने का ऐलान जैसी लोगों को पता चला, मुतक़िदीन, मुतवस्सिलीन, मानने वालों का तांता बन गया और लोग जाने के लिए तैयार हो गए। बिलाखिर हज की तैयारियां शुरू हुई और वो शाम भी आ गई, आखिरी शाम, जिसके बाद सुबह को काफिला रवाना होना था। मेरे वालिद अक्सर कहते थे कि मैं गजाला की पेशानी में वो नूर देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये बच्ची मेरे लिए ज़रिया निजात है और ये अल्लाह वाली बेटी है मेरी। अक्सर वो गजाला की बड़ी तारीफ़ करते थे, गजाला से बड़े मानूस थे, गजाला से बड़ी मोहब्बत थी। हज की रवानगी की शाम आने तक वो तैयारी तन्हा कर रहे थे हज को जाने के लिए, लेकिन गजाला ने आखिरी शाम को कहा, अब्बा मैं भी आपके साथ हज को चलूँगी। बेटी की ज़िद को वो तोड़ न सके और रातों रात गजाला की भी तैयारी हो गई और फिर वो सुबह आई कि बाप और बेटी पूरे काफ़िले के साथ हज के लिए रवाना हो गए।
میں دور تک اس گرد و غبار کو دیکھتی رہی اور اس کے بعد پھر جو ہے میں روتی ہوئی اپنے گھر میں صبر کر کے بیٹھ گئی۔ چونکہ میں اکیلی تھی، میرے والد نے مجھے چچا کے سپرد کر دیا، میرے حج سے آنے تک تم اپنے چچا کے ساتھ رہنا۔ پھر یہی ہوا، اطلاعات آتی رہی، قافلہ آ رہا ہے، قافلہ آ رہا ہے، 8 دن میں قافلہ آئے گا، 6 دن میں قافلہ آئے گا، حتیٰ کہ قافلے کے آنے کی اطلاعات جب شروع ہوئی، میں نے گھر سجایا، اپنے باپ کی بیٹھک سجائی، اور میں گھڑیاں گنتی تھی میری غزالہ اور میرے والد کب آئیں گے اور میں ان کا استقبال کروں گی۔ بالآخر اطلاع ہوئی قافلہ کل آ رہا ہے، قافلہ صبح آ رہا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ جب قافلہ صبح کو خراسان کے علاقے میں اس دیہات میں داخل ہوا، سارے حاجی تو آ گئے، لیکن کسی نے آ کر مجھے اطلاع کی، اللہ تمہیں صبر عطا کرے، جب ہم حج سے واپس آ رہے تھے ڈاکوؤں نے تمہارے باپ کو اور غزالہ کو شہید کر دیا۔ سفر حج میں تمہارے والد اور تمہاری بہن شہید ہو گئی۔ اب حالات یہ تھے، ایسا لگا جیسے دل پر بجلی سی گری، لیکن صبر کے سوا چارہ کیا تھا؟ کچھ نہیں۔ ایسے میں پھر میں صبر کرتی رہی۔ میرے چچا بھائی کے انتقال کے بعد اتنے مایوس ہوئے کہ پھر وہ خراسان کو چھوڑ کر کے سمرقند آ گئے، اور جب سمرقند آ گئے، سمرقند آنے کے بعد میں اپنے چچا کے ساتھ رہنے لگی، اور چچا کے ساتھ رہنے کے بعد پھر اس محل میں آئی اور اس نے پھر پوری داستان بتائی، اور آج زندان میں ہوں۔ اس کے آگے کیا ہوا یہ تو میں نہیں جانتی، اس کے آگے کی بات تو غزالہ ہی بتا سکتی ہے، کیونکہ ہم تو غزالہ کو شہید اور مرحوم تصور، انتقال شدہ تصور کرتے ہیں، والد کی بھی شہادت ہم مانتے ہیں، لیکن غزالہ یہاں زندہ کیسے آئی اس کی خبر مجھے نہیں۔ بھیگی پلکوں سے آنسو پوچھتے ہوئے اپنے دوپٹے سے غزالہ نے کہا کہ اب اس بات کو یہیں رہنے دے تو بہتر ہے، لیکن ایسے میں اس ادھیڑ عمر کی عورت نے اصرار کیا، غزالہ بتاؤ نا، تم تو مر چکی تھی، پھر تم زندان میں کیسے پہنچی؟ مرنے کے بعد کوئی زندان میں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ سفر حج میں تمہارا انتقال ہوا۔ غزالہ نے بتایا، ہم سفر حج کر کے واپس آ رہے تھے، ایسے میں ہمارا قافلہ جنگلوں سے گزرتا ہوا، گھنے جنگلات سے گزرتا ہوا نکلا۔ جنگل کا سلسلہ اتنا دراز تھا کہ 3 دن تک مسلسل ڈاکوؤں کے خوف سے قافلہ چلتا رہا۔ بالآخر چلتے چلتے قافلہ تھک گیا، اور جب قافلہ تھک گیا تو پھر یہ فیصلہ ہوا اب ہم نے یہیں پر رک جانا ہے، آرام کرنا ہے۔ میرے والد کی عادت تھی کہ وہ حاجیوں کے ساتھ قیام نہیں کرتے تھے، اور لوگ بھی ان کے احترام اور ان کی بزرگی کی وجہ سے ان کے ساتھ قیام نہیں کرتے تھے۔ اوروں کے خیموں سے دور ہٹ کر کے میرے والد ہمارا خیمہ لگاتے تھے تاکہ رات کی عبادت میں کوئی خلل نہ آئے اور آپ رات کو اطمینان کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ وہی رات تھی، رات کا آخری پہر تھا، میرے والد آنسوؤں سے اپنا منہ دھو رہے تھے، آہو بکا میں مصروف تھے، اور میں والد کے قریب سو رہی تھی۔ اچانک گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی، میں ان ٹاپوں کی آواز سے بیدار ہوئی، اور پھر میں نے اچانک ایک آواز سنی، جلدی کرو یہ وہی خیمہ ہے۔ اور پھر اتنا سننے کے فوراً بعد میں نے دیکھا کہ کمن ڈالی گئی مجھے اور میرے والد کو اسی حالت میں، جبکہ میرے والد مصروف عبادت تھے اور میں ابھی لیٹ کر کے اس خوف سے اٹھ بیٹھی تھی، ہمیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا اور کمندوں سے باندھ دیا گیا۔ باندھنے کے بعد ہمیں گھوڑے پر ڈال دیا گیا مشقیں کس کے، اور مشقیں کسنے کے بعد جب ہمیں گھوڑے پر ڈال دیا گیا تو میں نے محسوس کیا کہ جس گھوڑے پر میں بندھی ہوئی ہوں اسی گھوڑے پر میرے والد بھی بندھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا اب میرے والد نہیں ہیں۔ رات بھر گھوڑا دوڑایا جاتا رہا، اور رات بھر وہ گھوڑے کو دوڑاتے رہے، ساتھ کچھ گھوڑے اور بھی تھے۔ صبح ہوتے ہوتے انہوں نے ایک چشمے کے پاس گھوڑا روکا، میری تھکن کی انتہا تھی، میری مشقیں کھولی گئی، میں نے وضو کیا اور عادت کے مطابق میں نے جلدی سے جو ہے وہ نماز ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اللہ اکبر، کیفیت پھر یہ ہوئی کہ میں منہ چھپا کر کے رونے لگی۔ میں رو رہی تھی، ایسے میں کسی نے مجھے طنز کیا کہ تم روتی کیوں ہو؟ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں، تمہارا مقدر اوج ثریا پر ہے، تمہارا مقدر اوج ثریا پر ہے، تم سمرقند کے بادشاہ کی ملکہ بننے والی ہو۔ اتنا میں نے سنا، غزالہ کہتے میں تڑپ گئی
اور میں روحانی طور پر، ابھی تک تو جسمانی طور پہ تھکی ہوئی تھی لیکن روحانی طور پر میں مضطرب ہو گئی۔ پھر میری مسکیں کسی گئی اور مجھے گھوڑے پہ ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد پھر مسلسل صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک پھر ایک سفر تھا، اور اس کے بعد میں تھکی ہوئی تھی۔ ایسے عالم میں پھر جو ہے میں اس گھوڑے پہ ویسے ڈال کر کے مجھے آگے کی طرف لے جایا گیا، سفر کرایا گیا۔ ساتھ ساتھ کچھ گھوڑے چلتے تھے جو سینہ تان کر کے اس کے سوار مجھے لے کر جا رہے تھے، آپس میں باتیں کرتے تھے۔ مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ مجھے سمرقند لے جایا جا رہا ہے۔ جب سمرقند کے قریب میں پہنچی تو مجھے کہا گیا، اے لڑکی، پچھتانے کی بات نہیں ہے، تمہارا مقدر بہت عروج پر ہے، سوداگر کی بیٹی ایک بادشاہ کی ملکہ بننے والی ہے، تمہیں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ایسے میری عصمت، میری طہارت مجھے بے چین کر رہی تھی، حتیٰ کہ پھر وہ سفر ختم ہوا۔ سفر کیا ختم ہوا، ایک بڑی مصیبت کا آغاز ہوا۔ میں نے ایک بہت بڑا محل دیکھا، اور محل دیکھنے کے بعد پھر جو میری حالت یہ ہوئی کہ میں رونے لگی۔ پھر یہ ہوا کہ میرا گھوڑے کو کسی کے ہاتھ کر دیا گیا، اور پھر جب میں محل کے اندر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ چند کنیزوں نے مجھے اتارا، مجھے کھولا، اور کھولنے کے بعد پھر مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ مجھ سے کہا گیا، آپ روتی کیوں ہیں؟ آپ گڑ گڑاتی کیوں ہیں؟ آپ آہیں کیوں بھرتی ہے؟ تمہیں نہیں پتا تم سمرقند کے بادشاہ کی ملکہ بننے والی ہو؟ اس نے، غزالہ نے کہا، میں ان کو کوئی جواب نہیں دیتی تھی، میں صرف روتی تھی۔ باپ سے عشق رسول ورثے میں ملا تھا، اور میں مدینہ منورہ کی طرف رک کر کے بار بار فریاد کرتی تھی، اور میں کہتی تھی، کون سی دیر ہے مدد آنے میں، امداد آنے میں کون سی تاخیر ہے؟ ایسے میں ایک کنیز آئی اور اس نے کہا، جلدی سے اس کو تیار کرو، دلہن بناؤ، اس لیے کہ بادشاہ سلامت حجرہ عروسی کے اندر انتظار کر رہے ہیں، جلدی کرو، تاخیر نہ کرو۔ انہوں نے کہا، ہم اس کو تیار کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں کرتی، یہ تو تیار ہی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی دوسرا حکم لے کر آتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد آئی اور چند کنیزیں ساتھ میں لے کر آئی۔ ایسے عالم کے اندر اس نے کہا کہ اس کو پکڑ کر کے دلہن بناؤ۔ چاروں طرف سے مجھے پکڑ لیا گیا، میرے کپڑے نکال لیے گئے، زبردستی مجھے دلہن بنایا گیا، اور اس کے بعد میں دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، آخر میرے ناموس کا سودا ہو رہا ہے، اور مدینے سے کوئی مدد نہیں آتی، اللہ کی طرف سے کوئی امداد نہیں اترتی۔ میں خاموش فریادی تھی اور میرے آنسو ٹپ ٹپ بہتے تھے۔ بالآخر جب مجھے دلہن بنا دیا گیا، ایسے عالم کے اندر میں چیخ پڑی، اور چیخنے کے بعد میری حالت یہ ہوئی کہ میں سوچ رہی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو غیبی امداد کی داستان، ایک منزل آتی ہے انسان کی زندگی میں، اللہ نہ کرے کسی کی زندگی میں آئے۔ غزالہ کہتی ہے، جب انہوں نے مجھے دلہن بنا لیا اور وہ اٹھانے کی تیاری کر رہے تھے مجھے وہاں لے جانے کے لیے، تو میرا یقین متزلزل ہونے لگا، میرا یقین شک میں تبدیل ہونے لگا، اور میرے ذہن کے اندر یہ شکوک و شبہات شیطانی وسوسے کی شکل میں آنے لگے کہ میرے باپ نے مجھے جو غیبی امداد کی داستانیں جو سنائی تھی، کیا وہ صرف من گھڑت قصے تھے؟ وہ من گھڑت کہانیاں تھی معاذ اللہ؟ کیا وہ جھوٹی باتیں تھی جو میرے والد نے مجھے سنائی تھی؟ یہ کہتے ہوئے میں رو رہی تھی، اور میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتی تھی اور کہتی تھی کہ اس وقت تو میری مدد مدینے سے کیوں نہیں آتی؟ احکم الحاکمین کے محبوب کی طرف سے میری امداد کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں آسمان سے مدد نازل ہوتی ہے؟ کیا غیبی امداد کی داستان ایسے فرضی ہوا کرتی ہے؟ میں یہی سوچ رہی تھی۔ ایسے میں میری چیخ نکلی اور میں بے ہوش ہوئی۔ مجھے ہوش آیا تو مجھے پتہ چلا رہا سہاں سنگھار بھی میرا پورا کر دیا گیا تھا، اور اب مجھے اٹھا کر کے بادشاہ کے سامنے لے جانے کی تیاری پوری ہو گئی تھی۔ ایسے میں بے ساختہ میری زبان سے چیخ نکلی، یا رسول اللہ، فاطمہ کا واسطہ میری عزت بچا لیجئے۔ بس جیسی میری زبان سے یہ چیخ نکلنا تھی، یا رسول اللہ، فاطمہ کا واسطہ میری آبرو بچا لیجئے، ایسے میں کہ مجھے نہیں پتا چلا کہ کیا ہوا، اور محل کے اندر ایک ہنگامہ بپا ہوا۔ ہنگامہ کیا بپا ہوا؟ وہ کنیزوں نے مجھے چھوڑ دیا، میں جان نہ سکی کہ کیا ہوا۔ البتہ کسی نے آ کر کے اتنا کہا کہ بادشاہ سلامت دلہن کا انتظار کر رہے تھے، ایک کالے رنگ کے بچھو نے بادشاہ کو ڈس لیا ہے، اور بادشاہ
माहिए बेआब की तरह, यानी जैसे बगैर पानी के मछली तड़पती है ऐसे तड़प रहे हैं, इसको अभी छोड़ो, जल्दी से तबीबों को बुलाओ और इलाज का इंतजाम करो। उन्होंने मुझे छोड़ दिया। पूरे महल का नक्शा ही बदल चुका था। एक हंगामा था, एक हंगामा आराइयाँ थी, इधर उधर दौड़ भाग थी, लोग मुझे भूल चुके थे। ऐसे में दो कनीज़ें बात कर रही थी कि काले रंग का बिच्छू बादशाह के महल में कैसे आया, और हैरत तो यह आया कहाँ से और डस करके कहाँ गायब हो गया। बहुत ढूंढा गया लेकिन वो किसी को मिला नहीं, और रूमी तबीब ने कह दिया है कि बादशाह घंटे 2 घंटे का मेहमान है, अब इसके बाद बादशाह बचेगा नहीं, बादशाह मर जाएगा और इसको कोई इलाज नहीं कर सकता। उस वक्त तो गजाला कहती है फिर मेरे यकीन की वो मुतज़लज़ल हालत फिर से अपने उरूज को पहुंचने लगी और मेरा यकीन मेराज की तरफ जाने लगा। मैं ऐसा महसूस कर रही थी, मैंने वहीं पड़े पड़े सजदा शुक्र अदा किया और मैंने अल्लाह की बारगाह में शुक्राना पेश किया। ऐसा लगता था मेरी रूह मचल मचल कर अर्श आज़म पर जाती और बार बार लौट करके आती है। ये कैफियत में अपने अंदर महसूस कर रही थी। मैंने अपनी आबरू को बचने के लिए और गैबी इमदाद आने पर अल्लाह का बेपनाह शुक्र अदा किया। ऐसे में कई दिन गुजरे, बल्कि 6 महीने गुजर गए। 6 महीने का अरसा बीता और उतने में बादशाह जो है सेहतमंद न हो सका। बिलाखिर मैंने 2 ईरानी कनीज़ों को ये कहते सुना है कि ईरान के ही तबीब ने ठीक किया है, बाकी सब तो नाकाम हो गए थे और बादशाह सलामत जल्द गुस्ल सेहत करने वाले हैं। और ये भी सुना है कि बादशाह गुस्ल सेहत करेंगे तो उसी रात को गजाला नाम की लड़की बादशाह के साथ रात शब्बाशी के लिए पेश की जाएगी। इतना सुनना था। गजाला कहती अपनी दास्तान सुनाते हुए फिर मेरा दुख लौट आया, मेरी तकलीफ़ लौट आई, मेरी परेशानी लौट आई। अलबत्ता फिर यह हुआ मैं फिर फरियादी हो गई, मैं फिर इमदाद की तालिब हो गई। ऐसे में फिर जब गुस्ल सेहत का दिन आया, तैयारियां शुरू हो गई। अब मेरी तकलीफ़ बढ़ती जाती, मेरा कर्ब बढ़ता जाता, मेरा इस्तिराब बढ़ता जाता। लेकिन अब मैं यकीन के एतबार से मुतज़लज़ल नहीं थी, अब मेरा यकीन पुख्ता हो चुका था। मदीने की इमदाद पर मेरा यकीन पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका था। अल्लाह की इमदाद पर, गैबी इमदाद पर मुझे यकीन कामिल हो चुका था। मैं फिर फरियाद कर रही थी कि अब कोई सामान हो जाए, अब कोई मदद आ जाए। लेकिन आज ये था, गुस्ल सेहत हुआ। ऐसे में फिर कहा गया इसको जल्दी से दुल्हन बनाओ। और आने के बाद उन खनीज़ों ने कहा देखो 6 महीने तक महल में रही हो, अब तो तुम महल के माहौल से मानूस हो चुकी होगी, इसलिए तुम बादशाह के साथ रात गुजारने के लिए तैयार हो जाओ। उसने कहा मैं अपनी आबरू का सौदा कैसे कर सकती हूँ, मैं अपनी आबरू का सौदा कैसे कर सकती हूँ। मुझे ये मंजूर नहीं है कि मैं किसी बादशाह के साथ शब्बाशियाँ करूँ और मैं यूं ही नाजायज़ कि किसी जो है वो शहर की मलका बन जाऊँ, किसी की सल्तनत की मलका बन जाऊँ। हमारे पास आबरू से बढ़ कर क्या ईमान के बाद। अल्लाह अकबर। वो ये कहती रही लेकिन उसकी एक ना सुनी गई और ज़बरदस्ती उसको पकड़ करके फिर दुल्हन बनाया। गजाला कहती है मैंने फिर सारा वो सिंगार नोच करके फेंक दिया और अपने वही पुराने कपड़े पहन लिए। फिर वो उसकी एक कनीज आई बादशाह की और कहा ये अगर ऐसे चलने के लिए तैयार नहीं है तो इसको इसी हालत में बगैर सिंगार के, ये है इतनी खूबसूरत, इसी हालत में लेकर के बादशाह के हुजरे में दाखिल हो जाओ। और बादशाह बस अनकरीब अपने हुजरे में आएंगे। उठा करके उसको हुजरे में रख दिया गया और जैसे वो हुजरे में पहुंची एक कनीज आकर कहती है बादशाह चौखट से गुजर रहे, अनकरीब हुजरे में आने वाले, खड़ी हो जाओ, इंतज़ार करो। वो कहती है मैंने मदीने के सुल्तान को कहा या रसूल अल्लाह, अब आपकी दुहाई है, अगर आप आबरू न बचाएंगे तो कौन बचाएगा, आप इज्जत न बचाएंगे तो कौन बचाएगा। इधर मैं दुहाई दे रही थी लेकिन बचने की कोई उम्मीद अब नजर ना आती थी। लेकिन यकीन था जैसे कहा गया अब तोप की सलामी हो रही है, मुबारकबादियाँ कबूल की जा रही है, बस अब भी और थोड़ी ही देर के अंदर वो हुजरे में दाखिल होने वाले हैं। अब मेरा यकीन फिर मुतज़लज़ल होने वाला था। ऐसे में इससे पहले कि मेरा यकीन मुतज़लज़ल होता, कोई आने वाला नहीं आया। धड़ाम की आवाज़ आई और फिर सारी कनीज़ें बाहर को भागी। किसी ने अंदर आकर बताया बादशाह अंदर की तरफ आ रहे थे, जीने से पैर फिसला और वो गिरे और बेहोश हो गए हैं। और उसके बाद फिर जो है वो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। फिर मुझे नहीं पता कि मुझे किस वक्त इस ज़िंदान के अंदर लाकर डाल दिया गया। फिर मैं अभी ज़िंदान में आ गई
اور اس قید خانے میں برسوں سے اس پر رو تو رہی ہوں کہ میں زندان میں ہوں، لیکن خوش ہوں کہ میرے اللہ نے میری مدد کی، میرے نبی نے میری مدد کی، اور بالآخر میری عزت اور آبرو محفوظ ہوئی، اور میرے اندر یہ یقین پیدا ہوا کہ اگر انسان مصیبت میں ثابت قدم رہے، اگر انسان جو ہے وہ تکلیفوں میں ثابت قدم رہے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، مدینے سے نصرت ضرور آتی ہے۔ اور آج بھی اب میں ہر دن اس بات کا انتظار کر رہی ہوں، فریاد کرتی ہوں راتوں کو، یا رسول اللہ زندان میں قیدی بن کر کے پڑی ہوئی ہوں، مدد فرمائیں۔ اور میں اپنے آپ کو سنہری جالیوں کے پاس محسوس کرتی ہوں۔ اور پھر وہ سب رونے لگی، اور غزالہ کے ساتھ اس کی بڑی بہن جو ملکہ تھی اس کو بھی کمرے میں بلا لیا گیا، دونوں بہنیں ایک ساتھ رہنے لگی۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ غزالہ اچانک خواب سے بیدار ہوئی، اور خواب سے بیدار ہونے کے بعد کہا، آپا جان، کہا کہ او نصیب کی دشمن، اب بتا کیا تکلیف سنانا چاہتی ہے؟ کہا آپا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک گھوڑوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اور جس پر نوجوان، بہت خوبصورت نوجوان، اونچی کلگی والے، جن کے سر پر سفید نورانی تاج سجے ہوئے ہیں، ان کو میں نے دیکھا، اور اشارہ ہو رہا ہے کہ گویا کہ ہماری مدد آ رہی ہے، وہ ہماری مدد کو آ رہے ہیں۔ کہا اللہ تیرا خواب مبارک کرے، لیکن اس زندان سے میں کون چھڑائے گا؟ تو کہا یقین کر اللہ کی مدد آئے گی، مصطفیٰ جان رحمت مدینے سے مدد کریں گے۔ اب بھی امداد کا سلسلہ جاری ہے، کوئی ان کو پکار کر تو دیکھے۔ بس زندان کے اندر گویا کہ ایک ماحول تھا، اور پھر انتظار ہو رہا تھا کہ مدد آئے گی۔ ایسے میں زندان میں جو 2 ٹائم کا کھانا ملتا تھا وہ 1 ٹائم ہو گیا۔ کنیز سے پوچھنے پہ پتہ یہ چلا ہے کہ سلطنت پر حملہ ہونے والا ہے، سمرقند پر، اس لیے غلہ محفوظ کیا جا رہا ہے، اور 2 ٹائم کا کھانا 1 ٹائم کر دیا گیا ہے۔ جب حملے کا خطرہ ختم ہو جائے گا واپس زندان میں آپ کو 2 ٹائم کا کھانا دیا جائے گا۔ یہاں کھانے کا دکھ نہیں تھا، خوشی اس بات کی تھی کہ آنے والی یہ فوج جو ہے وہ لوٹ مار والی فوج نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مدد ہے۔ چند دن کے بعد ایک صبح ایسا ہوا کہ زندان کی دیواریں دہلنے لگی، اور زور زور سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آنے لگی۔ ایک کنیز چیختی چلاتی آئی کہ شہر پر حملہ ہو گیا ہے، اور بہت بڑی فوج نے حملہ کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی غزالہ نے سنا، غزالہ ایک عاشق رسول، ایک بہادر پڑھی لکھی وہ لڑکی تھی، اس نے کہا آپا وہ لوگ آ گئے۔ زندان کی قیدیوں سے کہا اب تم قید نہیں رہو گی، وہ آ گئے جن کے لیے دعائیں کی جا رہی تھی، رات بس سجدے کیے جا رہے تھے، مزگاں پر جن کو قیامت کے لیے آنسوؤں کے سوغات سجائی جا رہی تھی وہ آ گئے ہیں، یہ لوٹ مار والے لوگ نہیں ہیں۔ ایسے میں غزالہ نکلی، اب کوئی پہرے دار نہ تھا، ہڑبنگ مچی ہوئی تھی۔ غزالہ نے ایک دوپٹہ کمر میں باندھا، ایک سر پہ ڈالا، اور زندان سے مشکل سے نکلتے ہوئے وہ محل میں گئی۔ محل میں کیا دیکھا؟ کوئی کسی کو روکنے ٹوکنے والا نہیں، وہی جو کنیزیں چمچگیری کرتی تھی وہ سہمی کھڑی ہوئی تھی، اور حال یہ تھا کہ سپاہی حواس باختہ تھے، فصیل سے جو ہے وہ داخل ہو چکے تھے، وہ فوجی، دروازہ ٹوٹنے والا تھا، کھلنے والا تھا۔ ایسے میں اس نے کہا ذرا میں وہ اپنے خواب کی تعبیر بھی تو دیکھوں، وہ سفید تاج والے، سفید کلگی والے لوگ کون ہیں؟ اور وہ وہی لوگ ہیں۔ اس نے جیسی برج سے جھانک کر کے دیکھا تو کہا کہ ارے یہ وہی تو لوگ ہیں جن کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، اور یہ مدد اور نصرت کے لیے بشارت دی گئی تھی۔ اس کے بعد غزالہ جو ہے وہ انتظار میں کھڑی ہو گئی۔ ایسے میں دروازہ ٹوٹا، اور دروازہ توڑنے کے بعد جب وہ بڑی فوج اندر کو داخل ہو گئی، اندر کو داخل ہوئی، ایک گرجدار آواز آئی، خبردار محل کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا جائے، عورتوں کو نہ چھوا جائے، کنیزوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے، کسی بھی چیز کو، صرف سپاہیوں کو پکڑو اور اس ظالم و جابر بادشاہ کو پکڑو جس نے ہوس پرستی کی بنیاد پر اتنا خرابہ کیا اور نقصان کیا۔ غزالہ کو لگا ارے یہ آواز تو میری جانی پہچانی آواز ہے۔ پھر آواز آئی، خبردار محل کی کسی چیز پر ہاتھ نہیں ڈالنا، عورتوں کو نہ چھونا، عورتوں کی حفاظت کرنا۔ ارے آواز تو یہ میرے ابا کی آواز ہے، لیکن ابا تو انتقال کر چکے ہیں، ابا تو شہید ہو چکے ہیں۔ قرآن میں کہ شہیدوں کو زندگی ملتی ہے، لیکن ایسی بھی کوئی زندگی؟ جیسی وجود کو دیکھا تو سامنے باپ تھے، اس کے والد تھے، وہی خراسان کا سوداگر جس کی یہ بیٹی تھی وہی تھا۔ باپ کو دیکھا، چہرہ چھپا لیا،
مغالطہ تو نہیں ہو رہا ہے، آواز مشابہ ہو سکتی ہے، انداز بھی، چلنا بھی، چہرہ بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے میں اس کو فوراً خیال آیا، جب میری ماں کا انتقال ہو رہا تھا، بڑی آپا اور ہم دونوں بچیاں تھیں، ماں نے انتقال کے وقت اپنی یاقوت کی، چونکہ سوداگر تھے، یاقوت کی انگوٹھی اتار کر نشانی کے طور پہ اپنے شوہر کی کانی انگلی میں پہنا دیا تھا۔ تو ابا ہمیشہ اس کو کانی انگلی میں پہنے رہے تھے اور وہ یاقوت کی انگوٹھی تھی، تو یہ ابا ہی ہیں، وہ انگوٹھی تو دیکھ لوں، کیونکہ ابا تو ہمارے علم اور ایقان میں انتقال کر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، ڈاکو نے قتل کر چکے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ انتظار کر رہی تھی کہ وہ انگوٹھی دیکھے، وہ گرجتے ہوئے گیا، اور جب واپس پلٹ کر آیا وہ انگوٹھی چمکی، چمکنے کے بعد غزالہ نے آواز لگائی ابا، جیسی آواز لگائی اس نے سوداگر نے پلٹ کر کے بیٹی لپٹا کر کے دونوں ایک دوسرے سے روتے رہے، اور اس کے بعد کہا کہ ابا آپ یہاں کیسے، آپ تو شہید ہو چکے تھے۔ کہا بیٹی میں شہید نہیں ہوا تھا، انتقال نہیں ہوا تھا، مجھے میرے نبی کی مدد نے بچایا، لیکن یہ داستان بہت طویل داستان ہے بیٹی، یہ داستان بتانے کا وقت نہیں۔ اس وقت میری دو ذمہ داریاں بڑی ہے، ایک تو یہ کہ تمہاری بڑی بہن کو تلاش کر لوں، اور دوسرا اس ظالم بادشاہ کو میں جب تک کیفر کردار تک نہ پہنچاؤں گا اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا، مجھ پر کھانا پانی حرام ہے، میں کچھ نہیں کھاؤں گا، کچھ نہیں پیوں گا جب تک اس ظالم بادشاہ کو کیفر کردار تک نہ پہنچاؤں۔ تم تو مل گئی ہو بیٹی غزالہ، تمہاری بڑی بہن کو بھی ڈھونڈنا ہے۔ غزالہ نے کہا ابا وہ زندان میں ہے، اور بھی ساری قیدی عورتیں ہیں، تم زندان کا راستہ جانتی ہو؟ ہاں میں جانتی ہوں، لیکن صحیح سے نہیں جانتی ہوں، کسی کنیز کو ساتھ لیتی ہوں۔ کنیز کو ساتھ لیا، زندان میں گئی اور چلانے لگی آپا آپا، ابا آ گئے، ابا انتقال شدہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ ملکہ ہنسنے لگی، یہ اس کا بچپنا ابھی تک نہیں گیا۔ جیسے زندان کا دروازہ کھلا، اس کی بہن نے اپنے باپ کو دیکھا، لپٹ کر کے رونے لگی، وہ جذبات کا پھر وہی تلاطم تھا، ابا آپ تو انتقال کر چکے تھے، آپ یہاں کیسے؟ اور بیٹی یہ داستان بڑی طویل ہے، ابھی اس کو رہنے دو۔ اس کے بعد سب کو زندان سے باہر کیا اور کہا آج کے بعد تم سب آزاد ہو، تم پر جو ظلم کیا گیا تھا، ظالم طاغوت جو ہے اس وقت کیفر کردار کو پہنچنے کو ہے، وہ قیدی بنایا جا چکا ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اور پھر کہا سب غلام آزاد ہیں، سب کنیزیں آزاد ہیں، سوائے ان کنیزوں کے جو بادشاہ کی چمچہ گیری اور دلالی کرتی تھی۔ اور اس کے بعد پھر بادشاہ کو پکڑ لیا گیا۔ آج سب خوش تھے کہ وہ سارے زندان کی قیدیاں آزاد ہو چکی تھی، ماحول آزاد تھا۔ سمرقند کے لوگ جو ڈرے اور سہمے ہوئے تھے، جب اللہ اکبر دوسری صبح نمودار ہوئی تو اس وقت بادشاہ کو ہتھکڑیاں پہنا کر اور اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر، اس کے گلے میں توق ڈال کر کے اس کو لا کر کے کھڑا کیا گیا، اور سب کو کہا گیا۔ پھر اس سوداگر نے اعلان کیا، لوگوں حاضرین سنو، دیکھو ظلم کا انجام کیا ہے، نفس پرستی کا انجام کیا ہے، عورت پرستی کا انجام کیا ہے، حسن پرستی کا انجام کیا ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے کا انجام کیا ہے، دولت کی وجہ سے غرور کرنے کا انجام کیا ہے۔ دیکھ لو اپنے طاغوت کو، اور اب تم پر اس نے ظلم کیا، تمہاری بیٹیوں کے ساتھ اس نے بلاکاریاں کی، تمہاری بیٹیوں کی آبروئیں لوٹی، بغیر نکاح کے اتنے لوگوں کو اپنے حرم میں رکھا اور ان کو زندان میں ڈالا، انہیں قیدی بنایا، حسن پرستی کے لیے اس نے لوگوں کی عزت کی، آبرو کی پرواہ نہیں کی۔ آج تم اس کے منہ پہ تھوکنا چاہو تو تھوکو تاکہ لوگ اس کی ذلت دیکھیں۔ سب نے بیک آواز کر کے کہا اے اللہ کے بندے، اے مرد درویش، اللہ نے تجھے اس کے لیے سزا بنا کر بھیجا، اتنا ہی کافی ہے، تم خود اس کے لیے سزا مقرر کرو۔ اس نے کہا، سوداگر نے کہا میں گوشہ نشین درویش ہوں، میرا کام جنگ و جدال نہیں، لیکن اللہ نے اس کام کے لیے مجھے منتخب کیا۔ پھر اس نے سوداگر نے اعلان کیا، جو آج ہر مالدار سن لے، ہر جوان سن لے، ہر نفس پرست انسان سن لے، دولت، حسن، طاقت کے نشے کے اندر عورتوں پر زیادتی کرنے والے سن لیں، گناہ کرنے والے سن لیں، ظلم اور جبر کرنے والے سن لیں، انجام کیا ہے ظلم کا۔ سوداگر نے اعلان کیا، اس ظالم کو 4 گھوڑے منگائے جائیں، ایک سے ہاتھ، دوسرے سے دوسرا ہاتھ، تیسرے سے تیسرا ایک پیر، چوتھے سے دوسرا پیر، اور چاروں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا جائے تاکہ لوگ اس کا انجام دیکھیں۔ اور اس کے بعد پھر یہی ہوا،
چاروں اس مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا اور وہ ظالم و جابر بادشاہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اپنے انجام کو پہنچنے کے بعد اب غلغلہ تھا کہ آج سے سوداگر، خراسان کا سوداگر اس ملک کا بادشاہ ہے۔ سوداگر نے کہا نہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں، بادشاہ کوئی اور ہوگا۔ اس نے عشاء کی نماز پڑھی، وظائف سے فارغ ہوا۔ غزالہ نے کہا بابا آپ کو بتانا ہوگا آپ زندہ کیسے ہیں، آپ تو شہید ہو چکے تھے اور میرا وقت ختم ہو رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سوداگر کی داستان کو مکمل کر کے آج بیان مکمل کر لوں۔ غزالہ نے کہا بابا آپ بتائیں، سب سننا چاہتے ہیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے لیکن سن لیں گے، کیونکہ پچھلے ہفتے بھی آ نہیں سکا تھا مالیگاؤں میں رہ کر علالت کی وجہ سے، اور پھر شاید اب سفر کی وجہ سے دیر سے ملاقات ہوگی، بات مکمل کر۔ غزالہ نے کہا بابا بتانا ہوگا، آپ شہید ہو چکے، انتقال کر چکے تھے، پھر آپ یہاں کیسے؟ اب سنیے ایمان اور یقین کی بات، مدینے والے مصطفیٰ کی امداد کی بات۔ اہل عقل کہتے رہے کہ وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے، لیکن اہل عشق کو آج بھی ان کی مدد آ رہی ہے، اہل عشق کے سامنے امداد کے قافلے آج بھی اتر رہے ہیں، اہل یقین کو آج بھی ان کی خیرات مل رہی ہے، اہل یقین آج بھی ان سے امداد طلب کر کے اپنی مرادیں پا رہے ہیں، من مانی مرادیں پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر غزالہ کا باپ سوداگر خراسان کا کہتا ہے بیٹی غزالہ جب ہمیں قیدی بنا لیا گیا اور پتہ نہیں وہ تمہیں کہاں لے کر کے گئے، اس سے تو میں ناواقف تھا، میں سمجھا میری غزالہ شہید ہو گئی، لیکن انہوں نے پھر مجھے لے گئے اور ایک بہت بڑے پہاڑ پر لے جانے کے بعد مجھے وہاں سے انہوں نے کھائی میں پھینک دیا۔ جب انہوں نے مجھے کھائی میں لڑکا دیا تو جیسی انہوں نے مجھے کھائی کی طرف کر کے دھکا دیا، میں نے کہا یا رسول اللہ حضور میری مدد فرمائیں، اس وقت آپ کی امداد کے سوا کسی کی امداد نہیں آ سکتی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں، اور یہ کہہ کر میں نے انہی کے سہارے آنکھیں بند کر لی۔ اتنی گہری کھائی تھی کہ میں جو ہے کھائی میں گرتا رہا، لڑکتا رہا، اور کھائی تو اتنی گہری تھی کہ میرے جسم کو پاش پاش ہو جانا چاہیے، مگر گرتے گرتے میں نے ان کا نام لیا، ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے اپنے دامن میں تھام لیا، تمہارا نام۔ خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے دامن میں تھام لیا، اور پھر ایسا یوں لگا جیسے کسی نے مجھے غار کے دہانے پر رکھ دیا۔ میں نے آنکھ کھولی، مجھے کوئی چوٹ نہیں تھی، میں غار کے دہانے پر تھا۔ میں جیسے غار کے دہانے پہ پہنچا، صبح پھوٹ رہی تھی، میں پانی نہیں تھا، میں نے تیمم کیا، تیمم کر کے نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر میں باہر اجالا ہونے کے بعد نکلا تو میں نے دیکھا کوئی نیچے سے اوپر جانے کی سبیل نہ تھی۔ میں گھومتا رہا، راستہ ڈھونڈتا رہا، اور صبح سے شام تک راستہ ڈھونڈتے ہوئے کوئی راستہ نہ تھا۔ پھر میں واپس غار میں آ گیا۔ میں نے غار میں رہ کر ایسی تنہائی میں عبادت کی کہ زندگی میں عبادت کا وہ مزہ نہیں آیا جو اس غار کے اندر آیا۔ 1 دن 2 دن 3 دن 1 مہینہ پورا اس غار میں گزرا۔ ہر رات بس ایک ہی فریاد تھی، اے خاصان رسول وقت دعا ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے، اور یاد رکھنا جب دل سے پکارو تو ہی مدد آتی ہے۔ نکلنے کی کوئی امید نہ تھی، یہ کہ 1 مہینہ گزر چکا تھا اسی غار میں، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، لیکن امداد اللہ اس کے رسول کی ہے۔ ایسے میں غزالہ کے والد کہتے ہیں خراسان کے وہ سوداگر بیٹی، ایک دن میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ پہاڑ سے کمندے ڈال کے نیچے اتر رہے ہیں، کمند ڈال کر نیچے اتر رہے ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا، وہ مجھے آنکھ پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگے، وہ مجھے آدم زاد نہیں سمجھتے تھے، وہ ڈر رہے تھے۔ جب وہ مجھ سے مانوس ہوئے، میں نے کہا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں کے غار کے قریب میں
ایسا تریاک موجود ہے کہ اگر منہ میں رکھ لیا جائے تو خطرناک سے خطرناک زہر ہلاہل بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی تریاک کی تلاش میں ہم یہاں آئے ہیں اور ہمیں وہ مل گیا، پہچان کی انہوں نے، جلدی جلدی نکالا، اور پھر جب وہ مجھ سے مانوس ہو گئے، میں نے اپنی داستان ان کو بتائی، پوری داستان حج کی اور وہ پوری داستان، تو انہوں نے کہا ہم اوپر جائیں گے، تمہیں بھی لے کر کے جائیں گے۔ بالآخر وہ اوپر گئے اور پھر مجھے بھی کمنڈ کے ذریعے سے انہوں نے اوپر کھینچ لیا۔ میں اوپر گیا، بڑی خاطر و مدارت کی، اور پھر مجھے وہ بستی میں لے گئے۔ میں بستی میں کیا پہنچا، مجھے اطلاع ملی ایک قافلہ مدینہ منورہ جا رہا ہے۔ میں نے سوچا میرا کچھ رہا تو نہیں، سب تو لٹ گیا ہے، اب میں وہاں نہ جاؤں تو کہاں جاؤں۔ میں اس حجاز کی طرف جانے والے قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ چلا گیا۔ مدینہ طیبہ پہنچا اور سنہری جالیوں کے سامنے جب جیسے ہی پہنچتا، سلام پیش کرتا، غزالہ کی یاد آتی، میری غزالہ، اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا۔ کئی دن تک کے یہی حالات گزرے تھے، کئی دن تک۔ ایک رات مدینہ منورہ میں سو رہا تھا، مقدر بیدار ہوا، میرے آقا میرے خواب میں تشریف لائے۔ بس میری زبان پر غزالہ غزالہ اور غزالہ ہی تھی۔ حضور خواب میں تشریف لائے، آقا نے فرمایا جاؤ ترک میں، جاؤ ترکی میں، جاؤ ترکی کا بادشاہ قسطنطنیہ کے اندر تمہارا انتظار کر رہا ہے، مدینے سے نکلو اور فوراً وہاں جاؤ۔ ترکی کا بادشاہ قسطنطنیہ کے اندر آپ کا انتظار کر رہا ہے، جلدی سے مدینے سے وہاں جاؤ۔ میرا خواب سے بیدار ہوا، میرے اندر ایک طاقت تھی، قوت تھی۔ آخر مجھ گمنام سوداگر کا انتظار ترکی کا بادشاہ قسطنطنیہ میں کیوں کرے گا، میں سوچ رہا تھا، لیکن میرا یقین کہہ رہا تھا مدینے والے مصطفیٰ نے کہا ہے نا جانا ہے، مدینے کے تاجدار آقا نے کہا ہے جانا ہے، بس کیوں انتظار کر رہا ہے، وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ میں گھوڑا دوڑاتا رہا، اور جیسے میں قسطنطنیہ پہنچا تو میری ملاقات جو ہے وہ وہاں کے ایک سپاہی سے ہوئی۔ اس نے کہا جلدی جاؤ دارالخلافہ میں پہنچو، وہاں کا بادشاہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے جیسی دارالخلافہ میں پہنچا تو کہہ رہا تھا ارے سوداگر تو کہاں تھا، میں تیرا انتظار کر رہا تھا۔ آپ میرا انتظار کر رہے تھے؟ کہا کہ مجھے تو حضور نے بتایا تو پتہ چلا کہ آپ انتظار کر رہے ہیں، میں آ گیا، لیکن آپ انتظار کیوں کر رہے تھے؟ کہا آپ کو بتایا نا کہ قسطنطنیہ جانا ہے، اور مجھے خواب میں آ کر کے کہا کہ سوداگر کی بیٹی، میرے عاشق کی بیٹی غزالہ گم ہو گئی ہے، اور وہ سمرقند کے ظالم اور جابر بادشاہ کے تہہ خانے کے اندر قیدی ہے، فریاد ہو رہی ہے وہاں سے، اس لیے تم اس کے لیے لشکر فراہم کرو اور وہاں چڑھائی کرو، اور اس ظالم اور جابر بادشاہ کا وقت آ گیا اس کو ختم کرنے کا، اور وہاں اس کو فوج دو تاکہ وہ اس کو ختم کر کے اپنی بیٹی کو آزاد کرائے۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا کہ یہ لشکر لے کر کے جاؤ، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا ہے غزالہ کو چھڑانا ہے، ظالم کو ختم کرنا ہے، اس طغیان کو ختم کرنا ہے، طاغوت کو ختم کرنا ہے، اور ان لشکر میں جانے والوں سے کہہ دو جو لشکر میں جائے گا وہ فتح اور کامرانی کے ساتھ واپس لوٹے گا۔ تو کہ یہ حضور علیہ السلام نے حکم دیا تھا، اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا جب فتح مل جائے گی اس ظالم کو قتل کر دینا اور اس کی جگہ کسی نیک دل انسان کو بادشاہ بنا کر رخصت ہو جانا۔ تو حضور کے حکم پر یہ سب کچھ ہوا۔ اب ہم جیت گئے۔ بیٹی میں یہاں کا بادشاہ نہیں رہنے والا، میں تو سوداگر ہوں۔ کسی نیک دل آدمی کو بادشاہت کے تخت پہ بٹھایا اور سوداگر اپنی بیٹیوں کو لے کر کے روانہ ہو گیا۔ یہ ہے تاریخ کا وہ واقعہ جس کو ہم نے آج زندان کے سیر کے نام سے بیان کیا۔ ہمارے لیے عبرت ہے، اگر حضور کا کوئی کلمہ پڑھ کے بھی زنا، ظلم اور زیادتی کرے، حضور اس کے خلاف فوجیں تیار کرواتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، اگر طاقت اور قوت کے نشے میں پڑوسیوں پہ ظلم کرو گے، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالو گے، تو جیسے سمرقند کے بادشاہ کے خلاف حضور نے فوجیں تیار کروا دی، اس کے کلمہ پڑھنے کے باوجود تمہارا کیا انجام ہوگا، اس کا خیال کرنا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور